الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون یہ امتیں ہیں، یہ امت ہے جو گزر گئی، ان کے اعمال جو انہوں نے کمائے وہ ان کے ساتھ اور ان کے لیے
اور تم نے جو اعمال کمائے ہیں وہ تمہارے لیے ہیں، اور تم سے یہ ہرگز نہیں پوچھا جائے گا کہ ماضی میں گزر جانے والے لوگ وہ کیا کرتے رہے یا ان کے اعمال کیسے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ امت کے اندر ایک بہت بڑے اختلاف کا دور جس نے آنے والے زمانوں میں آنے والی تاریخ میں ملت اسلامیہ کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، جس اختلاف کی بنیاد پر آج تک امت مسلمہ کئی حصوں میں، 2 حصوں میں نہیں بلکہ کئی حصوں میں بٹی ہوئی ہے، اس اختلاف کے دور کے حوالے سے محرم الحرام کے اندر گفتگو شدید تر ہو جاتی ہے، اور اس میں بہت سارے لوگ اپنی گفتگوؤں اور تحریروں کے اندر اس قدر بے باکی اور دیدہ دلیری کا کام کرتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام جیسی مقدس ہستیوں کے بارے میں بھی زبان درازی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک پورا تھیسس، پورا نقطہ نظر جو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے اور خاص طور پہ گزشتہ 2-3 جمعات میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا، وہ یہ ہے کہ فسادیوں نے فساد پھیلایا۔ فسادی ہوتے ہیں، وہ اس دور کے ہوں یا اس دور کے ہوں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد آنے والے دور کے ہوں۔ فسادیوں کا کام امت مسلمہ کے اندر فساد پھیلانا تھا، انتشار پیدا کرنا تھا۔ وہ اپنے اس مشن کے اندر کامیاب ہوئے۔ بعض سادہ لوح مسلمان اس وقت بھی ان کے فساد کا شکار ہوئے اور آج بھی ان کے فساد کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں گزشتہ ہفتے ایک بہت شاندار ڈیولپمنٹ ہوئی ہمارے ملک پاکستان کے اندر، جس پر ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ سے، قومی اسمبلی اور سینٹ سے ایک بل پاس ہو گیا ہے، ایک قانون پاس ہو گیا ہے جو ناموس صحابہ اور اہل بیت اطہار کا بل ہے، جس کے اندر یہ بات قانون بن گئی ہے کہ اگر کوئی شخص اہل بیت اطہار یا صحابہ کرام میں سے کسی ہستی کے بارے میں لب کشائی کرے گا اور ان کی شان میں گستاخی کرے گا تو اس کی سزا جو ہے وہ کم از کم 10 سال ہوگی اور زیادہ سے زیادہ عمر قید ہو سکتی ہے۔ اور پاکستان کے قانون میں یہ بات پہلے سے شامل ہے کہ جس جرم کی سزا 7 سال سے زیادہ ہوتی ہے، کم از کم سزا 7 سال سے زیادہ ہو، تو وہ جرم ناقابل ضمانت ہوتا ہے۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس قانون کے بن جانے کے بعد پاکستان کے اندر جن لوگوں کی زبانیں دراز تھیں صحابہ کرام کے بارے میں اور ان مقدس ہستیوں کے بارے میں جن لوگوں نے آج تک برا بھلا کہا، ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، لیکن اس قانون کے بن جانے کے بعد اگر کوئی شخص اس طرح کی زبان درازی کرے گا تو فوراً اس کے خلاف پرچہ ہوگا، اور اس قانون کے بن جانے کے بعد اس کے ضمانت بھی نہیں ہو سکے گی، یہ ناقابل ضمانت ہے، اور اس کی کم از کم سزا جو ہے وہ 10 سال اور زیادہ سے زیادہ عمر قید ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس قانون کے بعد ہم یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ
ایک مذہبی ہم آہنگی کی فضا پیدا ہوگی اور سب لوگ تمام تاریخ کے جو ہمارے اسلاف ہیں سب کی عزت اور احترام کی بات کریں گے، اور اس کے اندر جتنی خرابیاں آج تک پیدا ہو گئی ہیں ہم کوشش کریں کہ وہ خرابیاں آہستہ آہستہ سے، بعض فسادی ہوتے ہیں، مفسدین ہر دور میں ہوتے ہیں، لیکن ان کا علاج یہی ہوتا ہے کہ قانون کے شکنجے میں ان کو لایا جائے۔ یا تو اللہ کا خوف جرم سے روکتا ہے اور یا پھر قانون کا خوف جرم سے روکتا ہے، وگرنہ کوئی چیز جرم سے روکتی نہیں ہے۔ مجرم کو قانون کے شکنجے میں لائے بغیر اس طرح کے فساد سے بچا نہیں جا سکتا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے اندر یہ قانون بنا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ ہمارے ملک پاکستان کی جو مذہبی فضا ہے یہ آپس میں ہم آہنگی کا ایک اور خوشگواری کا ایک منظر پیش کرے گی، اور آئندہ ایسی صورتحال ہمیں نظر نہیں آئے گی کہ ان ہمارے مشاہیر اور اسلاف کے بارے میں کوئی شخص لب کشائی کرے۔ لیکن جتنی آج تک کتابیں لکھی گئی اور جو کچھ آج تک صحابہ کرام جیسی ہستیوں کے ساتھ ہوا ہے اس کا بھی کوئی مداوع ہونا چاہیے۔ کوئی اٹھے اور اٹھ کے یہ بتائے کہ یہ سارے جن لوگوں نے ایسی باتیں کی ہیں یہ فساد پھیلایا۔ اس دور میں بھی فساد پھیلا تھا اور اسی فساد کی کہانی میں نے جستہ جستہ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اور جیسے ہم کہانی میں یہاں تک پہنچے تھے گزشتہ جمعے میں، اور میں نے عرض کیا کہ میں اس کو واقعہ کربلا تک پہنچا کے اپنا موضوع مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو جنگ جمل میں جو لڑائی ہوئی ہے اس لڑائی میں جس طرح سے دونوں طرف سے فساد پھیلایا ہے فسادیوں نے، سبائیوں نے، یہ عبداللہ بن سبا کی پیدا کی ہوئی ایک سازش تھی، اس کی بنائی ہوئی ایک سازش تھی، اس کا پیدا کیا ہوا انتشار تھا امت مسلمہ کے اندر، اس کا پیدا ہوا فساد تھا امت مسلمہ کے اندر، جس نے مسلمانوں کو گروہ در گروہ تقسیم کیا۔ اور صرف اس دور میں عملی طور پر جو مسلمان دو گروہ میں تقسیم ہو گئے، یہ صرف دو گروہوں کی بات نہیں ہے۔ میں نے بار بار عرض کیا کہ اگر آپ تاریخ کا تجزیہ کریں تو ہمیں بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اس کے بعد جتنے کلامی گروہ پیدا ہوئے ہیں، جتنی فرقہ واریت پیدا ہوئی ہے، جتنے دلائل کے انبار ایک دوسرے کے خلاف لگائے گئے ہیں، وہ بھی اس کے بعد ہی پیدا ہوا۔ انہی میں سے اسی فتنے کے اندر سے فتنہ خوارج نکلا۔ فتنہ خوارج، انہوں نے چند باتیں جو ہیں وہ عقیدے کے طور پر مسلمانوں کے اندر ڈالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے مسلمانوں کے اوپر کفر کے فتوے لگائے، اور پھر انہوں نے کہا کہ جو ان کو کافر نہیں کہتا وہ بھی کافر ہے، اور مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگا کے ان کو واجب القتل قرار دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے یہی خارجی تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ اتنا بڑا فتنہ بھی کبھی ہوگا کہ جس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، آپ کو شہید کیا، ابن ملجم، عبد الرحمن ابن، اس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم، اس قدر بڑا خارجی تھا کہ اس کے ظاہری طور پر اس کے حالات ایسے تھے کہ وہ بڑا بہترین مسلمان نظر آتا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے قصاص میں قتل کیا گیا تو اس کی زبان پر اللہ کا ذکر تھا، نعرہ تکبیر تھا۔ جب اس کا بازو اتارا گیا اس نے نعرہ تکبیر لگایا، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اس کا دوسرا بازو اتارا گیا اس نے پھر نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اور اندازہ تو کرے، یعنی فساد اس قدر ہماری رگو پے میں رچ بس گیا تھا کہ سمجھ نہیں آتی کون فسادی ہے اور کون فسادی نہیں ہے۔ یہی حالات آج تک ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے فساد سے محفوظ فرمائے۔ میں اس لیے یہ بات ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں، ہمیں تو شکر کرنا چاہیے کہ ہم اس دور میں نہیں تھے، وگرنہ ہم پتہ نہیں کس طرف ہوتے۔ تو ہم اس دور میں نہیں تھے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اور آج کے دور میں ہم اس دور کا تجزیہ کرتے ہوئے حق اور باطل کے فیصلے کرنے بیٹھ گئے ہیں آج، اور ہم یہاں صحابہ کرام کے اوپر تان کر رہے ہیں آج۔ اللہ نے اس سے بچا لیا، اور اللہ فرماتا ہے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تم سے پوچھنا ہی کسی نے نہیں، یہ پوچھا نہیں جانا قیامت والے دن
کہ بتاؤ ان میں سے تم کس کو حق پر سمجھتے تھے کس کو حق پر نہیں سمجھتے تھے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ جب ہم قرآن پر ایمان رکھنے کے بعد تاریخ کا تجزیہ کرتے ہیں تو تاریخ خود بتاتی ہے کہ صحابہ کرام میں سے کوئی فسادی نہیں تھا. فسادی سارے کے سارے وہ تھے جنہوں نے اسلام کے اندر اسلام کا لبادہ اوڑھ کے ایک سازش کی تھی. جو سبائی فتنہ تھا انہوں نے ایک سازش تیار کی تھی, اسی سازش نے وہی سارے کے سارے قصوروار ہیں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور سے لے کر اب یہ جنگ جمل جو ہوئی ہے, میں نے عرض کیا کہ گزشتہ جمعے کے آخر پہ میں نے بات عرض کی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو صلح ہو گئی تھی سب کی. حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے اور مسئلہ حل ہو گیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا کہ سب نکلو, کل میں بھی جا رہا ہوں, سب اپنے اپنے گھروں کو جاؤ. لیکن جو قاتلین عثمان ہیں وہ ہمارے ساتھ نہ جائیں. کسی نے ذرہ بھر بھی اگر عثمان کے قتل میں مدد کی وہ ہمارے ساتھ, ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو بس ان کو فکر پڑ گئی, انہی فسادیوں کو جنہوں نے فساد پھیلایا تھا ان کو فکر پڑ گئی کہ اگر آج یہ صلح ہو جاتی ہے, وہیں اصطلحوا مع علی, اگر ان کی صلح علی کے رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جاتی ہے, فعلی دمائنا, یہ ہمارے خون پر صلح ہونی. یہ مسئلہ تھا. لہذا یہ سب فسادی اکٹھے تھے. یہ فسادی میں نے عرض کیا کہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں تھے, یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں بھی تھے, یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں بھی تھے. اس کے بھی آپ کو جستا جستا اشارات ملتے ہیں تاریخ سے. مثال کے طور پر یہ والا موقع دیکھ لیں. اس موقع پر دونوں طرف کے فسادی اکٹھے ہوئے, رات کو ان کی میٹنگ ہوئی ہے. فَحْلُمُّوا بِنَا, ان کا صلح ہو گئی تو ہم مارے جائیں گے, لہذا سارے اکٹھے ہو جاؤ. ناصبوا علی علی, ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں. بلکہ ایک روایت میں ہے ناصبوا علی علی و طلحہ. اب اندازہ کریں, علی رضی اللہ تعالیٰ اس طرف ہے, طلحہ رضی اللہ تعالیٰ دوسری طرف ہے. لیکن فسادیوں کو فساد پھیلانا اس کو کسی طرف کی بات نہیں ہے, وہ کسی ایک طرف تھے ہی نہیں. یہ بس مسلمانوں کے خلاف تھے, نقصان پہنچانا چاہتے تھے, نقصان پہنچا رہے ہیں. لہذا وہ کہتے ہیں ناصبوا علی علی و طلحہ, ہم علی اور طلحہ کو بھی وہاں پہنچا دیتے ہیں. فَنُلْحِقَهُمَا مع عثمان, جہاں ہم نے عثمان کو پہنچایا وہاں اس کو ان کو بھی پہنچا. اس سے کیا ہوگا؟ فَتَعُودَ فِتْنَةٌ, فتنہ واپس آ جائے گا. فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی ان کا مقصد نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی خطوط آتے تھے. پھر جو میں نے عرض کیا کہ سب کی سارے مراکز میں یہ لوگ موجود تھے. کوفہ ان کا مرکز تھا, بصرہ ان کا مرکز تھا, شام ان کا مرکز تھا, لیکن شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت کی وجہ سے یہ دبے ہوئے تھے. مصر ان کا مرکز تھا. یہ چاروں ان کے بڑے بڑے مراکز تھے. اس کا ایک ثبوت آپ کو یہ ملتا ہے کہ ایک بزرگ تھے ابو مسلم خولانی, اور وہ شام میں تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ آپ حضرت علی کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے, آپ اپنے آپ کو حضرت علی سے بہتر کیوں سمجھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا, میں کب بہتر سمجھتا ہوں, میں علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں. مجھے ان کی خلافت پر بھی کوئی اعتراض نہیں, میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. مسئلہ تو قاتلین عثمان کا ہے. اگر قاتلین عثمان کو پکڑ لیا جائے اور ان کو سزا دے دی جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اور قاتلین عثمان کا جو سرغنہ تھا ابن سبا, اس نے بیعت کی ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے. لہذا بڑے بڑے جو سرغنہ تھے وہ ادھر تھے, تو ان کو اگر سزا دے دی جائے تو بس ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. ابو مسلم خولانی نے کہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہی بات لکھ کے دے دی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بات لکھ کے دے دی کہ اگر قاتلین عثمان کو سزا دے دی جائے ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کوئی اختلاف نہیں. ابو مسلم خولانی وہاں سے چلے, شام سے خط لے کے آئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس.
امیر معاویہ کا لکھا ہوا کہ قاتلین عثمان کو اگر پکڑ لیا جائے اور ان کو سزا دے دی جائے تو ہمارا کوئی اختلاف نہیں. یہی معاملہ جنگ جبل پہ ہوا. لیکن جب وہ حضرت ابو مسلم خولانی پہنچے ہیں تو مورخین نے لکھا ہے کہ شاید رات تھی جب وہ پہنچے, رات کو پہنچے ابو مسلم خولانی, آ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور ان کو بتایا کہ یہ میں پیغام لایا ہوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صبح کچھ کرتے ہیں اس کے بارے میں صبح جواب دوں گا. تو صبح فجر کی نماز کے لیے جب نکلے ہیں نا تو جامع مسجد کوفہ کے سامنے مورخین نے لکھا ہے کہ جامع مسجد کوفہ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو مسلم خولانی دونوں بزرگ نکلے ہیں نماز پڑھنے کے لیے جامع مسجد کوفہ. تو جامع مسجد کوفہ کے سامنے اندھیرے میں اتنا رش ہے کہ 10,000 لوگ وہاں اکٹھے ہیں اور ان کی تلواریں اندھیرے میں چمک رہی ہیں اور وہ تلواریں لہرا رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم قاتلین عثمان ہیں, کس نے پکڑنا ہے ہمیں, وہ آ کے ہمیں پکڑ کے دکھائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو مسلم خولانی کو دکھایا کہ یہ دیکھو اب میں اس میں کیا کر سکتا. میں نے عرض کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لشکر نے حرقوس بن زہیر کو پکڑا بصرہ میں جو وہاں پہ سرگنا تھا, اس کو چھوڑنا پڑا. 6,000 لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر سے باہر نکل کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا ہم تمہارے خلاف لڑیں گے اگر تم حرقوس بن زہیر کو رہا نہیں کرو گے. ان کو رہا کرنا پڑا. یعنی ہر طرف سے فتنہ ہی فتنہ. اور یہی ہوا جنگ صفین کے موقع پر, جب جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوجیں آمنے سامنے تھیں تو 3 مہینے فوجیں آمنے سامنے بیٹھی رہی. 3 مہینے. اور لڑائی لڑنے کا پروگرام نہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. بھائی لڑنے کے لیے گئے تو لڑ پڑو, نہیں لڑے. 3 مہینے. اور 3 مہینے آمنے سامنے فوجیں بیٹھی ہوئی ہوں, ایک دوسرے کے ساتھ سلام دعا بھی ہو رہی ہو, گپ شپ بھی ہو رہی ہو, ایک ہی جگہ سے پانی لے رہے ہوں, تو لڑائی والی باقی صورتحال کیا رہ جاتی ہے. اللہ اکبر. لیکن جو انتشار پھیلانے والے تھے انہوں نے لڑائی کروا کے چھوڑی. اس موقع پر بھی جب 3 مہینے فوجیں آمنے سامنے بیٹھی تھی تو 2 امت کے خیر خواہ بزرگ صحابہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہاں انہوں نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہی بات کی کہ آپ علی کے ساتھ کیوں لڑتے ہیں, آپ اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل نہیں, میں تو ایسی کوئی بات نہیں, میں تو علی کو بہتر سمجھتا ہوں. تو خلافت کیوں نہیں مانتے ان کی, بیعت کیوں نہیں کر لیتے. مسئلہ قاتلین عثمان کا ہے. قاتلین عثمان نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی ہوئی ہے, لہٰذا حضرت علی کو چاہیے کہ سب سے پہلے ان کو پکڑے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مجبور کیا ہوا ہے انہوں نے, وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہے کہ پکڑے نہیں جاتے. جب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے ابو ماما بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں تو بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں اگر وہ قاتلین عثمان کو ہمارے حوالے کر دیں یا ان کو سزا دیں. انہوں نے بھی کہا آپ لکھ کے دیں. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ لکھ کے دیں. یہ دونوں بزرگ نکلے ہیں اپنی فوج سے نکل کر, امیر معاویہ کے لشکر سے نکل کر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر میں پہنچے اور جا کے ان کو بتایا کہ معاملہ قاتلین عثمان کا ہے, وگرنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا آپ سے کوئی اختلاف نہیں. تو مورخین نے لکھا ہے کہ دونوں اطراف سے 20,000 لوگ نکلے, 20,000, اور انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے کہ ہم قاتلین عثمان ہیں, کس نے ہم سے لڑنا ہے اور کس نے ہمیں پر قابو پانا ہے, کوئی ہمیں گرفتار کر کے دکھائے. یہ تھے وہ حالات کہ جس میں پھر لڑائی ہو گئی, جنگ صفین میں بھی جنگ کروا دی گئی. بالآخر جب عین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح یقینی تھی تو پھر وہ فتح بھی نہیں ہونے دی گئی, کیونکہ یہ بدبخت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی خیر خواہ نہیں تھے.
انہوں نے شور مچا دیا این اس موقع پر جب جس کو لیلۃ الحریر کا مارکا کہتے ہیں کہ رات کو اتنی خون ریزی ہوئی. اللہ اکبر. آپ کو معلوم ہے کہ جنگ صفین میں اطراف کے کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں؟ 70,000. اتنا بڑا نقصان. صحابہ سے لڑے. اب کس کو کہیں کہ مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری طرف ہیں. کس پر الزام لگائیں؟ ایسی کوئی گمبھیرتا اور ایسا فتنہ اٹھایا ہوا تھا. اور پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح یقینی تھی تو پھر وہ کون تھا جو قرآن اٹھا کے لے آیا؟ درمیان میں مصحف اعظم کو اٹھا لیا کہ قرآن پر فیصلہ کر لے، صلح کر لے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چال ہے، یہ ہماری فتح کو سیبوٹاج کرنے کے لیے چال ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھی ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف ہو گئے. آپ قرآن کا فیصلہ نہیں مانتے؟ لہذا حضرت علی کو مجبور کیا گیا کہ وہ جو فتح ہو رہی تھی وہ فتح نہیں ہونے دی گئی، کیونکہ فتح ہو جاتی تو امت مسلمہ میں امن قائم ہو جاتا. تو امن ہی یہ نہیں چاہتے تھے، یہ فتنہ چاہتے تھے. ہر طرح سے فتنہ اٹھتا رہے، بس فتنہ برپا رہے، اس کے علاوہ ان کو اور کوئی نہیں تھا. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مجبوری میں قبول کر لیا. پھر انہوں نے کہا جی ثالث مقرر کر لیں. ثالث مقرر کر لیے. حضرت علی نہیں چاہتے تھے کہ ثالث بنائے جائیں، مجبور کر کے ثالث بنائے گئے. اور جب ثالث بنا لیے گئے تو وہی لوگ تھے وہ کہتے تھے آپ نے تثلیث، آپ نے قبول کر کے ثالثی قبول کر کے، آپ نے تحکیم قبول کر کے آپ نے قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے. پہلے کہتے تھے کہ اگر آپ ثالثی قبول نہیں کریں گے تو ہم آپ کے خلاف لڑیں گے. جب آپ نے ثالثی قبول کر لی، تحکیم قبول کر لی، حکم بنا لیا، تو انہوں نے کہا آپ نے حکم بنا کے غلطی کی ہے، یہ قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حکم ہو نہیں سکتا. تو خارجیوں کا یہی تو نعرہ تھا، ان الحکم الا للہ. تو اسی میں سے خارجی نکلے. بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بعد میں جنگ نہروان لڑنی پڑی. مشکلات ہی مشکلات. فیصلہ کن جنگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑنے نہیں دی گئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف. بس نقصان کرایا گیا، نقصان ہوتا رہا. فیصلہ کرنے کی جب فیصلہ کن مرحلہ آیا تو کوئی اندر سے اٹھتا تھا، اس فیصلہ کن مرحلے کو سیبوٹاج کر دیتا. اتنے پریشان حضرت علی رہے رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ پریشان ہو جاتے تھے. پریشان ہو کے یہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ علی تجھے ایک شقی القلب آدمی شہید کرے گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب مشکلات دیکھتے تھے کہ یہ میرے اپنے میرے ساتھ نہیں ہیں، تو پھر اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اب وہ شقی القلب آدمی کس بات کا انتظار کر رہا ہے. گویا موت کی تمنا کرتے تھے کہ اتنی مشکلات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئی. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. اور خارجی تھا جو انہی میں سے نکلا ہوا ایک گروہ تھا خارجیوں کا، اس نے انہوں نے خارجیوں نے یہی تو نعرہ لگایا تھا کہ تحکیم قبول کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور جتنے بھی لوگوں نے تحکیم قبول کی ہے، ثالثی قبول کی ہے، انہوں نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا. اور جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. اللہ اکبر. اس پر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے فتوے جاری کر دیے. اور پھر اسی سلسلے میں سب پر حملہ آور ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر عبد الرحمن ابن ملجم کی ڈیوٹی لگی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب یہ سارا ماحول اور 4 سال کی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشکلات کا دور تھا یہ حضرت حسن نے دیکھا ہوا تھا. لہذا ان کو سمجھ آ گئی. انہوں نے کہا کہ
کہ جب تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فیصلہ کن جنگ نہ کی جائے اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ لہذا انہوں نے طے کر لیا کہ اب فیصلہ کن جنگ کرنی۔ لیکن آپ کے لشکر میں سب سے زیادہ کون تھے؟ جب میں نے کہانی جہاں سے شروع کی تھی میں نے عرض کیا تھا کہ کوفہ شیعان علی کا شہر ہے، کوفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کا شہر ہے، لہذا کوفے کے لوگوں کو لے کر نکلے۔ کوفے کو اس وقت دارالخلافہ کوفہ تھا، یہ بڑی تعداد کوفیوں کی تھی، ان کو لے کر نکلے اور فیصلہ کن جنگ لڑنا چاہتے ہیں۔ تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا ہوا تھا، تو آپ کا جو ایک حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ایک ہراول دستہ آگے بھیجا ہوا تھا 12,000 کی ایک فوج دے کر، تو اچانک ایک افواہ پھیل گئی۔ پڑاؤ کے دوران افواہ پھیل گئی کہ قیس بن سعد کو شہید کر دیا گیا۔ ہراول دستے کا کمانڈر اگر شہید کر بھی دیا گیا ہے اور یہ افواہ اگر پھیل بھی گئی تو کیا ہوا؟ جنگوں میں ایسا ہوتا رہتا، لیکن یہ افواہ پھیلا کے پوری فوج کے اندر افراتفری پھیلا دی گئی، اور اس طرح کی افراتفری پھیلائی گئی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس خیمے میں تشریف فرما تھے اس خیمے کی تنابیں اکھاڑ دی گئیں، حتیٰ کہ آپ جس قالین پر بیٹھے تھے اس قالین کو نیچے سے کھینچ لیا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ حیران رہ گئے، یہ میری فوج ہے، یہ میرے ساتھی ہیں۔ یہی وہ ساتھی تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکلات کا شکار رکھا، اور وہی ساتھی اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں۔ یہ رنگ دیکھا، یہ حالات دیکھے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح کا پیغام پہنچا دیا کہ یہ جو گندی فوج ہے، یہ جو حرام خور فوج ہے، یہ جو میرے ساتھ غدار فوج ہے، اس کے ساتھ لڑا نہیں جا سکتا، لہذا آپ نے پیغام پہنچا دیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میں آپ کے ساتھ صلح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خالی کاغذ کے اوپر دستخط کر کے بھیج دیے کہ آپ جو بھی شرائط لکھ دیں میں ان شرائط پہ صلح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ صلح ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی ثابت، یہاں بھی درست ثابت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحیح حدیث کہ میرا یہ بیٹا حسن یہ سردار ہے، ایک وقت آئے گا کہ امت کے دو بڑے گروہوں کے اندر یہ صلح کروائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کن دو گروہوں کے درمیان؟ امت کے دو گروہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کا گروہ بھی امت کا گروہ ہے، حسن کا گروہ بھی امت کا گروہ ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ بھی امت کا گروہ ہے۔ فسادی تو وہ ہیں، دشمن تو وہ ہیں جو ان کو اکٹھا نہیں بیٹھنے دے رہے اور جو اس کے اندر فتنہ اور فساد کی فضا پیدا کیے ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے صلح کر لی۔ اب آپ مورخین کو یہ جو تاریخ جس کے بارے میں شروع میں ساری باتیں کر چکا ہوں کہ اس کی حیثیت کیا، اس کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس صورتحال سے پریشان ہو کر صلح کی، اور جب صلح کی تو آپ نے اعلان کیا کہ یہ خلافت یا ہمارا حق تھا یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا۔ اگر ان کا حق تھا تو ان کو مل گیا، اور اگر یہ ان کا حق نہیں تھا، ہمارا حق تھا، تو میں نے آج یہ حق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دے دیا۔ مسئلہ حل ہو گیا، صلح ہو گئی، لیکن مسئلہ حل ہونا ہی ان فسادیوں کو قبول نہیں۔ ہر موقع پہ انہوں نے مسئلہ حل نہیں ہونے دیا، یہی فتنہ اور فساد۔ اور تاریخ لکھتی ہے کہ لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے خیمے پر پھر حملہ کر دیا۔ آپ کی ہی فوج تھی، آپ کے ہی ساتھی تھے، یہی بدبخت کوفی تھے، آپ کے خیمے پر حملہ کیا گیا، اور اس موقع پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے چونکہ دستبرداری کا اعلان کر دیا تھا خلافت سے، تو لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسے ایسے بکواس کی، تاریخ لکھتی ہے ایسے ایسے برے القابات سے نوازا۔ حضرت حسن کو کہتے ہیں یا عار المومنین، امیر المومنین کہتے ہیں نا، تو امیر المومنین کی بجائے عار المومنین،
یا مسود وجوہ المومنین، کہ آپ نے تو اہل ایمان کا چہرہ کالا کر دیا، آپ نے تو ہمیں رسوا کر دیا. یعنی یہ القابات حضرت حسن کے لیے کہے گئے. آپ اندازہ کیجئے، نہ وہ پہلے حضرت حسن کے تھے نہ وہ بعد میں حضرت حسن، ان کو تکلیف تھی. پھر تاریخ یہ بھی آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ حضرت حسن کو زہر کس نے دیا. 9 سال 41 ہجری میں انہوں نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا، 49 ہجری میں جا کے ان کی وفات ہوئی ہے. تو یہ جو 8-9 سال ہیں تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ لگتا یوں ہے کہ امیر معاویہ نے زہر دلایا تھا. اندازہ کیجئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے دستبرداری کی تکلیف حضرت امیر معاویہ کو تھی. ان کو وہ تو بینیفیشری تھے، ان کو تو فائدہ ہوا تھا اس کا. لہذا اگر کسی کو تکلیف تھی تو وہی گروہ تھا جنہوں نے حضرت حسن کو برے القابات دیے تھے، وہی گروہ تھا کوفیوں کا. لہذا 3 دفعہ حضرت حسن کو زہر دیا گیا، تیسری دفعہ زہر کارگر ہو گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے قریب ہو کے پوچھا، بھائی جان آپ مجھے بتا دیں آپ کو زہر دینے والے کون ہیں. آپ نے فرمایا مجھے معلوم تو ہے کس نے زہر دیا ہے، لیکن میں اس لیے نہیں بتانا چاہتا کہ اگر ہو سکتا ہے اس نے نہ زہر دیا ہو تو کوئی غلط آدمی پھٹے چڑھ جائے، لیکن اگر اسی نے زہر دیا جس کا مجھے پتا ہے تو قیامت والے دن اللہ کے ہاں خود بھگتے گا. لہذا نہیں نام بتایا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے بلکہ شہید ہو. پھر آتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بیٹے یزید کو نامزد کر دیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حکم پر آپ نے اپنے زندگی میں ہی اس کی بیعت لینے کی کوشش کی. اور اس لیے بیعت لینے کی کوشش کی کہ اس سے پہلے اتنے سال مسلمانوں میں انتشار کے سال تھے، اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا تو امن قائم ہو گیا. اب ان کا خیال یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد پھر انتشار پیدا ہو جائے. بہرحال انہوں نے بیعت لینے کی کوشش کی، مسلمانوں کی اکثریت نے بیعت کر لی. جن لوگوں نے بیعت نہیں کی اس میں اکیلے حضرت حسین نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حسین بھی تھے، اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ تھے. اور جو پرومیننٹ لوگ تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان سب نے بیعت نہیں کی تھی. لیکن کوفے کون گیا ہے؟ کوفے صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 5 پرومیننٹ لوگوں میں سے ایک کوفے جا رہا ہے، 5 روک رہے ہیں کہ نہ جاؤ. جو جا رہا ہے اس کی کیا مجبوری ہے اور جو روک رہے ہیں ان کی کیا مجبوری ہے؟ سینکڑوں خطوط کوفے سے، سینکڑوں. میں نے عرض کیا آپ ذہن میں رکھیں جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف شورش برپا ہوئی ہے تو کوفے سے خطوط آتے تھے، بصرہ سے خطوط آتے تھے، مصر سے خطوط آتے تھے. اب بھی خطوط آ رہے ہیں، سارے کے سارے کوفہ سے آ رہے ہیں. 1 نہیں 2 نہیں، مختلف روایتیں ہیں. بعض نے لکھا 800 خطوط آئے، بعض نے لکھا 8000 خطوط آئے، بعض نے لکھا 12000 خطوط آئے. اندازہ کیجئے 12000 خط آئے ہوں. اور خط یہ آ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم کو مسلط کر دیا گیا ہے، اس ظلم کو مٹانے کے لیے ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے. آپ یہ بتائیں جو نواسہ رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کو مدد کے لیے پکارا جا رہا ہو تو اس کی غیرت گوارا کرے گی کہ وہ وہاں نہ جائے؟ لہذا روکنے والے روکتے رہے. عبداللہ بن زبیر نے روکا، عبداللہ بن عباس نے روکا، سب نے روکا کہ نہ جائیں. لیکن آپ کو 4 مہینے لگے ہیں، آہستہ آہستہ آپ نے سفر کیا ہے. مدینہ سے چلے مکہ تشریف لائے، مکہ سے پھر آپ کچھ عرصہ وہاں رہنا چاہتے تھے، حج کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر حج کے
احرام کو عمرے کے احرام میں بدلا، پھر وہاں سے نکلے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کافی دیر پیچھے پیچھے آتے گئے کہ آپ نہ جائیں وہاں۔ مسلم بن عقیل کو بھیجا، لمبی بات ہے، میں اس کو یہاں پہ مختصر کر کے صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجا حالات پتہ کرنے کے لیے، تو ان کے ہاتھ پر 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی، 18,000 لوگوں نے۔ اور جب عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوا تو مسلم بن عقیل اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ میرے ساتھ 18,000 لوگ ہیں، ہم تو قبضہ کر لیں گے پورے شہر کے اوپر۔ لیکن جب آمنا سامنا ہوا تو تاریخ نے لکھا ہے کہ اس کی گفتگو کے بعد آپ کے ساتھ صرف 30 آدمی رہ گئے، باقی سارے دفاع ہو۔ اتنے غدار بھی کوئی قوم کسی نے دیکھی ہو؟ ایسے بد عہد اور دھوکہ باز بھی کسی نے کبھی تو دیکھے ہوں گے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا ہے تو آپ نے واپسی جانے کا ارادہ کیا ہے۔ اس کی تفصیلات سے قطع نظر میں صرف ایک بات پہ آ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ مکہ سے آپ کوفہ آ رہے تھے نا، آپ نقشے میں جا کے دیکھیے گا کربلا کہاں ہے اور کوفہ کہاں ہے، نقشے میں دیکھیں، آج بھی نقشے میں دیکھیں، کربلا کوفے کے پاس نہیں ہے، نہ کوفہ سے مکہ کے راستے میں ہے، کربلا کوفہ سے 77 کلومیٹر 77 کلومیٹر دور اس شاہراہ پہ ہے جو شاہراہ کوفہ سے شام جاتی ہے، جو کوفہ سے دمشق جاتی ہے، اس شاہراہ کے اوپر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تاریخ سے پوچھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا تو کوفہ رہے تھے، وہ کربلا کیسے پہنچ گئے اور کربلا میں جا کے شہادت کیسے ہوئی؟ تو آپ کو کہانی پوری ہوتی ہوئی خود نظر آ جائے گی کہ آپ تشریف لے گئے تھے ان کے بلانے پر، اور جب حر بن یزید تمیمی آگے سے آیا اور اس نے آ کے کہا کہ آپ کو ہم نے جانے نہیں دینا، تو آپ نے کہا تھا اس وقت آ کے وہ اس نے آ کے خود کہا یا تو آپ واپس چلے جائیں، 3 آپشن پیش کیے، یا آپ یزید کے پاس چلے جائیں اور یا آپ کہیں اور چلے جائیں، آپ کو ہم نے کوفے نہیں داخل ہونے دینا۔ آپ نے فرمایا تمہارے بلانے پر آیا تھا، تم نہیں آنے دے رہے تو میں نہیں جاتا، میں کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ لیکن اس موقع پر 3 دن گزرے ہیں، وہاں سے 3 دن ایسے گزرے ہیں کہ آپ نے وہاں 3 دن بعد وہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور آپ کہتے ہیں مجھے جانے دو، میں چلا جاتا ہوں واپس، تمہارے بلانے پر آیا تھا۔ یعنی 3 دن پہلے یہ آپشن وہ پیش کر رہے ہیں، 3 دن بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں میں واپس چلا جاتا ہوں، یا میں یزید کے پاس چلا جاتا ہوں، میں خود بات کر لوں گا، یا میں میدان جہاد میں چلا جاتا ہوں، مجھے جانے دو۔ اب وہ کہتے ہیں جانے نہیں دینا۔ فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ آپ نے ان کے خط دکھا دیے تھے، یہ دیکھو تمہارے خطوط، وہ خطوط کی بوریاں آپ کے پاس تھیں اور آپ چل پڑے تھے یزید کی طرف، ملک شام دمشق کی طرف، اس شاہراہ پہ تھے، اور کوفہ سے آپ 70-80 کلومیٹر دور چلے گئے تھے۔ ان بدبخت کوفیوں نے پیچھے سے جا کے آپ کو شہید کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جنگ جمل کے اندر انہوں نے کوفیوں نے کہا تھا کہ اگر آج صلح ہو گئی تو فعلی دمائنا، ہم مارے جائیں گے، یہاں بھی یہ تھا کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رابطہ ہو گیا یزید کے ساتھ تو بغاوت کس نے کی تھی، باغی کون تھا، کس کا خون ہونا تھا، خون کوفیوں کا ہونا تھا، لہذا انہوں نے کہا کہ ان کو جانے نہیں دینا۔ یہ ہے وہ کہانی جو فسادیوں کے فساد کی کہانی ہے، اور ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اس کہانی کی وجہ سے ایسے بے شمار صحابہ کرام کو متون قرار دیا ہے۔ اور میں جو شروع میں نے بات عرض کی تھی، اللہ کا شکر ہے کہ اب ناموس صحابہ بل پاس ہو گیا ہے، قانون بن گیا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آج کے بعد جو محرم آیا کریں گے انشاءاللہ یہ حالات نہیں ہوا کریں گے، اور امت کے اندر ہم مانگی دیکھیں گے اور آپس میں خوشگواری کے حالات دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ دن نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔